اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا۔ پچھلی آیت نمبر 29 کے آخر میں فرمایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو ہر شے کے بارے میں کامل علم رکھتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ فرشتے بھی نہیں جانتے غیب کا علم، کس چیز کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل والی جو مخلوق ہے ان میں فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے۔ جو عقل والی مخلوق کتنی ہے؟ تین مخلوق ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی مخلوق ہے فرشتے، دوسرے ہیں جنات، شیاطین، عقل والی مخلوق، اور سب سے آخر میں جس کو پیدا کیا وہ ہے انسان۔ یہ 3 مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ وہ مختلف مرحلے ہیں، تراب، خشک مٹی، اور اس کے بعد طین۔ جب پانی ڈال دیا جائے اور گارا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں طین۔ من طین لازب، چپکنے والی مٹی۔ تو مٹی چپکے گی کب؟ جب اس میں پانی ڈالا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا آدم علیہ السلام کا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے حمأ مسنون۔ اس گارے کو پانی ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دیا، اس میں بدبو آنے لگی، جیسے مٹی سڑ جاتی ہے، کنئی جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں، مٹی ہی تو ہے، اس میں بدبو آنے لگی۔ ایک مرحلہ آدم علیہ السلام کا یہ بھی تھا، سڑا ہوا گارا، من حمأ مسنون۔ اس کے بعد فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، 14واں پارے سورۃ الحجر میں فرمایا، اور جان یعنی جناتوں کو
خلقناہ من قبل، انسان سے پہلے ہم نے پیدا کیا، یہ مجھے سنانا تھا۔ اس وقت ہمیں آدم کی تخلیق نہیں سنانا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل، انسان سے پہلے ہم نے جناتوں کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا عقل والی مخلوق میں سے؟ فرشتوں کو۔ تو سب سے آخر میں جس کو پیدا کیا وہ ہیں حضرت انسان، سب سے آخری مخلوق۔ ان کے بعد اور کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا کریں گے، اب قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا ہر مخلوق۔ جنات تو انسان کا دو ہی مخلوق کا حساب ہے۔ فرشتے تو معصوم ہیں، عقل والے تو ہیں وہ، لیکن وہ گناہوں سے بالکل معصوم، گناہوں کا مادہ ہی ان کے اندر اللہ نے نہیں رکھا۔ وہ اللہ کی فرما برداری کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم مل جاتا ہے، کبھی بھی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ تو فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ کا جتنا علم ہے، جو کچھ معلومات ہے، جو علم ہے، وہ سب اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، کیونکہ ہم ہی ایسے مخلوق ہے جو نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے۔ تو جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی حکمتیں ہیں، سب اللہ نے جو علم دینا تھا وہ سب ہمیں دے دیا۔ اب کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص علم عطا کریں گے؟ یہ ان کا خیال تھا۔ تو اسی کو اللہ کو بتانا ہے کہ دیکھو، غیب کی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی کو بھی نہیں معلوم، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ اب اس واقعے سے اندازہ لگائیے، فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کو سارا علم اللہ نے دے دیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی۔ بہت سی غیب کی چیزیں ہیں جو ان کو معلوم نہیں، اللہ نے دوسری مخلوق کو علم دیا، نئی مخلوق پیدا کیا، انسان، اس کو علم عطا فرمایا۔ تب ان کو سمجھ آیا کہ ہاں ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو آدم علیہ السلام ہی کو کہا کہ اے آدم، اب تم ان کو سکھا دو جو کچھ ہم نے تم کو سکھایا ہے۔ تم ان کو بھی نہیں معلوم تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے، اب تم کس کو سکھا دو وہ باتیں؟ فرشتوں کو سکھا دو۔ تب انہیں سمجھ میں آیا اور کہنے لگے واقعی میں اللہ انی فلما انبأہم باسمائہم، جب سارے ناموں کو انہوں نے بتا دیا، آیت نمبر 33، قالا، تو اللہ نے ان سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں غیب کی چیزوں کو جو کسی کو پتہ نہیں ہے، تم سے سب چیزیں بہت سی غائب بھی ہیں جو تم بھی نہیں جانتے ہو، میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، میں ہی ہوں جو جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں ہی جانتا ہوں۔ غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف مجھے ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ آدم کی تخلیق کا واقعہ، انسان کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ بھی قابل ذکر ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو قرآن میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ جب تیرے رب نے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واحد کا صیغہ ہے، آپ سے خطاب ہو رہا ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ اللہ نے مشورہ نہیں لیا تھا، ان کے سامنے یہ بات رکھی، یہ بتانے کے لیے کہ ساری چیزوں کا علم مجھے ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بھلے تم سب سے پہلی مخلوق ہو، نورانی مخلوق ہو، ہماری نافرمانی بھی نہیں کرتی، اس کے باوجود بہت سی چیزیں ہیں جو میں ہی جانتا ہوں، تم بھی نہیں جانتے۔ غیب کا علم صرف مجھے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، صرف میری صفت ہے۔ قابل ذکر ہے یہ واقعہ بھی جب آپ کے رب نے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للملائکہ، فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں
بہت سے لوگ یہ آیت پیش کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مشورہ لے رہا تھا فرشتوں، نعوذ باللہ، لا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ مشورہ لیں گے، اللہ کو ضرورت کیا ہے مشورے کی؟ اسی سے تو پاک ہے وہ، حکم سنانا ہے، بتانا ہے کہ یہ کرنے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر بنانے والا ہوں خلیفہ۔ خلیفہ مانے نائب، جانشین، خلیفہ، وارث، یہ سب ترجمے ہے، سب ترجمے یاد رکھیے۔ خلیفہ مانے وارث، ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو ایک دوسرے کی وارث بنے گی، نائب بنے گی۔ ابھی ایسی کوئی مخلوق اللہ نے نہیں بنائی جو ایک دوسرے کی کیا بننے والی ہو؟ وارث۔ ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل آ گئی، ایک قوم گئی، دوسری قوم آگے آباد ہو گئی، یہ ظاہر کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، وارث، نائب بننے والے مخلوق جو اپنے پہلے والوں کی کیا بنے گی؟ وارث بن جائے گی۔ دیکھیے، باپ چلا گیا، وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا وارث ہو گئے۔ ایک قوم گئی، دوسری قوم اس کی وارث ہو جاتی ہے۔ ایک نسل گئی، دوسری نسل آ کر آباد ہو جاتی ہے، وہاں وارث بن رہی کہ نہیں؟ ایسے ابھی انسان کو اللہ نے نہیں بنایا، ابھی کوئی دور دور تک اس کا تصور بھی نہیں، آدم علیہ السلام کو بھی نہیں، کوئی نہیں بنا ابھی۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں، اور اس کو اختیار بھی دوں گا، آزادی بھی دوں گا، وہ چاہے تو فرما برداری کرے، چاہے تو نافرمانی کرے۔ یہی تو خاص صفت ہے انسان کی، جس کی وجہ سے امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے، اسی وجہ سے تو کہ اس کو اللہ نے اختیار کی آزادی دے رکھی ہے۔ وہ چاہے تو اچھا کام کرے وارث بننے کے بعد، چاہے تو برا کام کرے۔ اگرچہ اکثر قومیں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی ہی کیا ہے، فرما برداری کرنے والے بہت کم تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں فرمایا نوح علیہ قوم عاد کے لیے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو۔ خلیفہ، یہ پہلے سمجھ لیجئے، خلیفہ جو ہے نا بھائی، خلیفہ واحد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے خلائف، اور ایک جمع آتی ہے خلفاء۔ خلفاء بھی جمع ہے خلیفہ کی، اور خلائف بھی جمع ہے خلیفہ کی۔ اور یہاں جو لفظ آیا ہے خلیفہ، یہ معنی میں جمع ہی کے سمجھیے، کیونکہ انسانوں کو خلیفہ بنانے والا ہے، ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ایک دوسرے کا نائب بنے گی۔ پہلے والے چلے گئے اور اس کے بعد والے آ کر اس کے نائب بن گئے، خلیفہ بن گئے، جانشین بن گئے۔ تو خلیفہ یہاں جمع کے معنی میں ہے، جیسے بہت سی جگہوں قرآن میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، متقیوں کے لیے باغ و بہار اور جنت کے اندر ہم نے نہر بنائی ہے۔ واحد کا لفظ ہے نہر، لیکن متقیوں کے لیے نہر نہیں ہے بلکہ نہریں ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن میں ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب طہور کی نہریں۔ تو وہاں جو واحد آیا ہے وہ بھی معنی میں ہے جمع کے، اس لیے کہ متقیوں کے لیے ایک نہر نہیں ہے، نہریں ہیں اور کئی کئی چیزوں کی نہریں۔ ویسے یہاں بھی خلیفہ معنی میں ہے جمع کے، خلائف کے یا خلفاء کے۔ قرآن میں خلائف بھی آیا ہوا ہے اور خلفاء بھی آیا ہوا ہے، دونوں جمعیں جو ہے خلیفہ کی آئی ہوئی ہیں قرآن میں۔ ایک دو جگہ سے ہم ذرا اسے دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یہ آیت نمبر سورہ نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر 69 ہے، 1:70، پارہ 8 ہے۔ دیکھ لیجئے وہاں خلفاء خلیفہ، آج یہ کم سے کم یہی سمجھ آ جائے خلفاء۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 69، 1:70، 69۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم سبوں کو، اے قوم عاد کے لوگوں، پیغمبر ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، کس کو؟ قوم عاد کو۔ قوم عاد وہ قوم ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی ہے زمین پر، وہ کون سی قوم تھی بھائی؟ قوم عاد۔
جو بہت مضبوط تھے. انہی کا وہ نعرہ ہے، نعرہ مارتے ہوئے چلتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے. جب ہود علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے تو کہتے تھے کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے گا، ہمیں عذاب کون دے گا. اور اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، زمین میں اور شہروں میں کبھی ایسی مخلوق ہم نے بھی پیدا ہی نہیں کیا، ایسی مضبوط زبردست. تو فرمایا کہ اے قوم عاد، ہود علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، وَذْكُرُوا، ذکر یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو کہ اذ جعلکم، کہ تم کو اللہ نے بنایا ہے، خلفاء، نائب بنایا ہے، جانشین بنایا ہے. کس کا؟ کس کے بعد؟ من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو زمین کا کیا بنایا اللہ نے؟ خلفاء، خلیفہ بنایا، نائب بنایا. اسی کو کہا کہ ہم بنانے والے ہیں زمین میں جانشین، جو ایک دوسرے کی کیا بنے گی؟ وہ مخلوق جانشین بنتی رہے گی. تو بتائیے جب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جانشین کون بن رہا ہے ایک دوسرے کا؟ انسان ہی تو ہے جو اپنے پہلے والوں کا، گئے ہوئے لوگوں کا کیا بن جاتی ہے؟ بعد میں آنے والے لوگ جانشین بن جاتے ہیں، نائب بن جاتے ہیں، خلیفہ اور وارث بن جاتے ہیں. ایک جگہ اور فرمایا قوم صالح کے لیے، قوم ثمود کے لیے بھی یہی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. اب جب قوم عاد چلی گئی، اس پر عذاب آیا، سب ختم ہو گئے، تو اس کے بعد زمین کا خلیفہ کس کو بنایا اللہ نے؟ قوم ثمود کو. قوم عاد کے بعد کون قوم آئی یہاں زمین پر؟ قوم ثمود، صالح علیہ السلام کے قوم. ان کو بھی یہی فرمایا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنایا، نائب بنایا، جانشین بنایا، وارث بنایا، من بعد عاد، عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد وہ ہلاک کر دی گئی، اور اس کے بعد وارث کون بنا؟ پھر جو ایمان والے تھے، بچے کچھ لوگ تھے، وہ پھر وارث بنے ہیں قوم عاد کے بعد، جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اللہ نے ٹھکانہ دیا. وہ پہلی قوم جو نافرمان تھی قوم عاد، وہ تو چلی گئی، اور اس کے بعد قوم سمود کو ٹھکانہ عطا فرمایا، خلفاء، خلیفہ بنایا. اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اسی صورت میں، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 169 69 169 فرمایا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں بہت ستایا گیا اور ہماری اولادوں کو ذبح کیا گیا. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے خوف ہی سے فرعون نے کیا حکم دے رکھا تھا کہ جتنے بھی بیٹے ہوں بنی اسرائیلیوں میں ان کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو، کوئی موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. جب وہ مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا، اور جادوگر شکست کھا گئے، ہار گئے، تو اس وقت بھی جادوگروں کو تو سولی دیا اس نے کہ میری اجازت کے بغیر کیسے ان پر ایمان لائے، اور یہ کہنے لگا کہ موسیٰ جو ہے تم سب کا بڑا ہے، وہی اصل جادوگر ہے، اسی سے تم لوگ بھی جادو سیکھے ہوئے ہو. تو ان کو تو سولی دیا. اور پھر اس کے قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ، وہ کہنے لگے ان کو تو سولی دے دیا جادوگروں کو، موسیٰ اور ان کی قوم کو کیسے چھوڑ دیا؟ یہ پھر فساد بچائیں گے، ان کے لیے بھی انتظام کرو. تو کہا بس ان کے لیے بھی انتظام یہی ہے کہ جو پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، موسیٰ کی پیدائش سے پہلے، یعنی ان کی اولادوں کو ذبح کرایا تھا، بس وہی حکم آپ پھر ہم جاری کر دیتے ہیں. جتنے بھی بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، سب کو کیا کر دیا جائے؟ اب سرکاری اعتبار سے سب کو پھر ذبح کیا جائے. یہ 9ویں پارے میں ہے. فرمایا قالو، تو اس وقت ان کی قوم بنی اسرائیل کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، قالو اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی مجھے عذاب ہی دیا گیا، اور یہی عذاب دیا گیا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی اب ہمیں اسی عذاب کا اعلان ہو چکا ہے. یقیناً اس نے اعلان کر دیا ہوگا کہ بھائی اب جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو کیا کر دیا جائے؟ ان کو ذبح کر دیا جائے. تو اس پر انہوں نے کہا قالوا اوذینا،
ملی بھائی آیت؟ ہاں، قالوا اوذینا من قبل، کہنے لگے بنی اسرائیل، 169 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف، قالوا اوذینا، کہنے لگے مجھے ایذا دی گئی، من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا اور ذبح کیا گیا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اے موسیٰ تیرے آنے کے بعد بھی اب اسی سزا کا اعلان ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے؟ فرمایا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، بس اب یہ نہیں ہونے پائے گا، اب تو تمہارا رب انہیں ہلاک کرے گا، تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا یہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ کیسے ہلاک کیا؟ سب کو لے جا کر دریا کے اندر ڈبو دیا۔ ان یہلک عدوکم، بس قریب ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، اب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن یعنی فرعونیوں کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ مجھے یہ سمجھانا تھا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا، جانشین بنائے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ اور کس لیے بنائے گا؟ مزے کرنے کے لیے نہیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسا عمل کرتے۔ انہوں نے تو بہت برا عمل کیا، اللہ نے انہیں اقتدار دیا فرعونیوں کو، تو کتنا لوگوں کو ستایا، ظلم، زیادتی، شرک، کفر، کوئی چیز چھوڑا نہیں، سب کر کے گئے۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب اللہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو بہرحال ان جگہوں میں خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ نائب۔ ایک جگہ اور دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اب تم سبوں کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اور تم سے پہلے جو قومیں یہاں آئیں اور چلی گئیں ان کے اب تم لوگ کیا بنے ہو؟ نائب بنے ہو۔ وہ قومیں تو سے چلی گئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، فرعونی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور جتنی بھی قومیں تھیں وہ سب کے سب چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے جی، سوائے بنی اسرائیلیوں کے۔ اور کوئی قوم ہے یہاں پہ؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب رخصت، کوئی قوم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جانشین تمہیں بنایا ہے، زمین میں خلیفہ اب تمہیں بنایا ہے، جو اس کے بعد آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے امت دعوت ہوں چاہے وہ امت اجابت ہوں۔ امت اجابت جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی ہے، امت دعوت یعنی جنہوں نے ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی ہے، ان کو دعوت دینا ہے، دعوت قبول انہوں نے کیا نہیں ہے، امت دعوت ہے، لیکن ہیں سب کے سب اب کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے۔ تو اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سبوں کو زمین کا اب خلیفہ بنایا، من بعدہم، ان قوموں کے بعد جو ہلاک کر دی گئی، ان کے بعد اب تم خلیفہ بنے ہوئے ہو۔ کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ تمہیں دیکھے کہ اب تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ایک جگہ 20ویں پارے سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بتاؤ کہ کون ہے جو بے قراروں کو قرار عطا کرتا ہے، کون ہے جو فریادیوں کی فریاد سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں امن یجیب، کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے المضطر، بے قرار کو، مصیبت میں جو مصیبت زدہ جو ہے اس کو جواب کون دیتا ہے؟ اذا دعاہ، جب اللہ کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائیوں کو، سختیوں کو، حالات کو ہٹانے والا اللہ کے سوا اور کوئی ہے بھائی؟ کوئی نہیں ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو آنے والوں کو نائب کے طور سے بنا دیتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے اپنے پہلوں کا۔ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا نائب بعد والوں کو کون بناتا رہتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، دیکھیے پہلے پارے میں، قابل ذکر ہے یہ واقعہ بھی، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض،
کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق لانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق آباد کرنے والا ہوں زمین میں جو اپنے سے پہلے والوں کے جو جا چکے ہیں ان کا جانشین بنا کرے گی، خلیفہ بنے گی، وارث بنے گی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا اس پر، یہ سنیے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کو اختیار بھی ہو، اختیار کی آزادی بھی ہو اور خلیفہ بنے گی تو خلافت کے چکر میں خون ریزی بھی ہوگی۔ وہ فوراً سمجھ گئے بھئی وہ عقل والے ہیں نا، وہ تو عقل والی مخلوق ہے اور وہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ فوراً سمجھ گئے کہ اگر ان کو اختیار دیا جائے گا تو یقیناً زیادہ تر تو لوگ وہی ہوں گے جو نافرمانی کریں گے، اور ہے ایسے ہی۔ دیکھ لیجیے اللہ کے شکر گزار بندے تو دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں؟ نافرمانی، نبیوں کی بات ماننے والے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس پر کہا، اللہ نے چونکہ ان کو عقل والا بنایا، اس پر انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق لانے والے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی؟ اختیار کی جب آزادی اسے ملے گی اور خلیفہ اور نائب بنے گی زمین کا تو یقیناً خلافت کے چکر میں زمین کے چکر میں یہ تو لازمی چیز ہے۔ فوراً سمجھ گئے، اللہ نے انہیں عقل والا بنایا ہے، فوراً اس چیز کو سمجھ گئے۔ دیکھ لیجئے واقعی میں وہی بات ہے یا نہیں۔ یہ قتل و غارت گری اور تمام چیزیں کس کے چکر میں ہو رہی ہیں؟ زمین ہی کہ تو بھائی خلیفہ بننے کے لیے، نائب بننے کے لیے کہ تم جانشین نہیں ہو، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب اس کے لیے پھر جو کوششیں ناجائز آدمی کرتا ہے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ من یفسد فیہا ہی تو ہوتا ہے اس کے بعد، جو فرشتوں نے ظاہر کیا تو خدشہ وہی ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اتجعلو، کیا آپ اے اللہ بنائیں گے، فیہا فی الارض، زمین کے اندر، من ایسے لوگوں کو نائب بنانے والے ہیں، جانشین بنائیں گے، یفسد فیہا جو کیا برپا کریں گے، کفر و شرک کر کے فساد برپا کریں گے۔ جب ان کو اختیار کی آزادی ملے گی تو کیا کریں گے؟ وہ کفر و شرک ہی کریں گے۔ سب سے بڑا فساد زمین میں کیا ہے؟ کفر اور شرک اور معاصی، اللہ کی نافرمانی، یہی ہے فساد۔ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کی نہ ماننا، اسی کا نام ہے فساد۔ جو زمین میں کیا برپا کرے گی؟ کفر و شرک کر کے، معاصی کر کے، گناہ کر کے، آپ کی نافرمانی کر کے فساد برپا کرے گی۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خلیفہ جب بنائیں گے ایک دوسرے کے نائب بننے کے لیے، جانشین بننے کے لیے، وارث بننے کے لیے زمین کا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گی۔ یسفکو مانے بہانا، الدماء مانے خون، خون خرابہ کرے گی، یہاں تک لڑیں گے، جھگڑیں گے، ماریں گے، قتل ہوں گے، قتل کریں گے، یہی کریں گے۔ وَنَحْنُ، اور ہم لوگ، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لوگ، وَنَحْنُ، ہم کیا کرتے ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم لوگ ہیں کہ آپ کی تسبیح، تقدیس، پاکی، بزرگی، بڑائی کے سوا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو کوئی اختیارات ہے نہیں، نہ گناہ کا ہمارے اندر کوئی مادہ ہے، گناہ کا مادہ بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، خالی نہیں سبحان اللہ ہی نہیں بلکہ بحمدک، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، تمام عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اور تمام خوبیاں آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے، ضرورتوں سے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بحمدک کا معنی ہر طرح کی خوبیاں آپ ہی کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں۔ اور آسان ترجمہ کر دیجئے کہ سبحان اللہ و بحمدی، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نسبح بحمدک کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہے فرشتوں کی خاص تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی جو خون خرابہ کرے گی، آپ کی نافرمانی بھی کرے گی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بتایا تھا خون خرابہ بھی کرے گی اور ساتھ عبادت گزار بھی ہوں گے اور پیغمبر بھی ہم اس میں بنائیں گے۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا اس موقع پر، خالی وہ جو کمی تھی اسی کا تذکرہ کیا۔ آگے اس کا بیان آ رہا ہے
کہ اے فرشتوں جس چیز کو تم نے ظاہر کیا یعنی ان کی کمیوں کو وہ بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی جانتا تھا کہ میں تم کیا کہو گے، اور وہ بھی جانتا ہوں کہ ہم نے ان کے کمالات بھی تمہارے سامنے رکھیں گے، وہ تم نے چھپا لیے، وہ تم نے بیان نہیں کیا، خالی ان کے جو عیب ہیں اسی پر تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ جب آدمی تعجب کا اظہار کرتا ہے تو خوبیاں نہیں بیان کرتا، ارے ان کو بیان کر، حالت چاہے اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں لیکن وہ خوبیاں آدمی بھی دیکھیے بیان نہیں کرتا۔ تو جو کمیاں ہیں بعض مرتبہ اسی پر نظر ہوتی ہے، کمی اتنی بڑی ہے کہ یہ خوبیاں سب اس کے نیچے ہیں گویا۔ تو فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم ہیں کہ تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی، بحمدک، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، ضرورت سے آپ کی پاکی بیان کرنے ہی میں ہم لگے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد بھائی؟ فرشتوں کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتو میں اس کے اندر کی وہ خوبیاں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارا مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف ہماری تسبیح لوگ بیان کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مخلوق پیدا کریں جس کو ہم مکمل آزادی دیں، وہ اختیار کی آزادی سے پھر ہماری طرف آئے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تم لوگ تو مجبور ہو عبادت کرنے پر، تمہارے سامنے تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، سوائے عبادت کے کر ہی کیا سکتے ہو۔ ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے چاہتے ہیں جس کو ہم پورے طور سے آزادی دینا چاہتے ہیں، اور آزادی دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب میری طرف کون آتا ہے۔ یہ اصل حکمت ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو اللہ جانتے ہیں فرشتے نہیں جانتے ہیں، اس کا بیان آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب